بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں لیکچر نمبر 56 ہے، اور یہ آج ہمارا نیا موضوع ہے، نیا وہ ہے جو باب ہے، چیپٹر ہے، یہ کولنگ ٹاور ہے۔ تو یہ ہمارا وہ موضوع ہے، کولنگ ٹاور کے مقاصد، اقسام اور ورکنگ وغیرہ پر ہم بحث کریں گے۔ تو پروسیس سوال یہ ہے، پروسیس اور پاور ہاؤس انڈسٹریز میں کے نقطہ نظر سے کولنگ ٹاور کیا ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ ریل گاڑی پر یا بس پر کسی دوسرے شہر جائیں، مثلا لاہور سے ساہیوال کی طرف جائیں یا کراچی کی طرف جائیں اور وہ سندھ سے گزریں، تو آپ کو دور سے فرٹیلائزر فیکٹریوں میں اور پاور ہاؤسوں میں وہ جو ہے نا کہ ایک بھاپ سی نکلتی، اسٹیم سی بھاپ کے نکلتی نظر آئے گی، اور آپ کو ایسی بالٹیاں سی، الٹی ہوئی بالٹیاں نظر آئیں گی، بالٹیاں سی کہ ان میں سے بھاپ نکل رہی ہے، جیسے بڑی بڑی بالٹیاں اوپر رکھی ہوئی ہیں اور نکل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہاں سے ان کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا پلانٹ آ گیا ہے۔ یعنی پورے پاور ہاؤس میں یا وہ فرٹیلائزر فیکٹری میں سب سے نمایاں وہی ہوتے ہیں، کولنگ ٹاور ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کولنگ ٹاور یعنی اب ہم ذکر کرتے ہیں پاور ہاؤس ایسی دیگر انڈسٹری میں کئی مشینوں کے پروسیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مشینیں گرم ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت۔ ٹھنڈا کیسے کرتے ہیں؟ یہ پانی سے کرتے ہیں۔ تو پانی بہت ساری ہیٹ ابزارب کر لیتا ہے اور وہ چیز مشینری کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہم علیحدہ علیحدہ بحث کرتے ہیں۔ اسٹیم انجنوں میں ایفیشنسی بڑھانے کے لیے سرفس کنڈنسر سب سے پہلے وہاں استعمال کیے گئے، جس کے لیے کافی زیادہ کولنگ واٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی اپنے اندر بہت زیادہ ہیٹ اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ہیٹ کو علیحدہ کر کے مزید ڈیلٹا پی پیدا کرتا ہے۔ یعنی جو پانی جو مشینری سے گرم ہو کر آیا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ڈیلٹا پی پیدا کرتا ہے۔ یاد رہے پہلے سرفس کنڈنسر کا استعمال اسٹیم انجنوں کی ایفیشنسی بڑھانے سے ہی شروع کیا گیا تھا۔ یہ جو نا جب ہم کوئی مشین کو پانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں تو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ اس کا ٹمپریچر پانی کا بڑھ جاتا ہے۔ اب پانی کو ٹھنڈا کرنا، اب بھی اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پانی کو ضائع کر دیا جائے اور نیا پانی لیا جائے، ایسے تو بہت پانی چاہیے۔ تو پہلے ایسا بھی کیا گیا تھا، مثال کے طور پر پاکستان میں گدو تھرمل پاور ہاؤس جب شروع کیا گیا تو وہ دریا سے پانی لیتے تھے اور دریا میں واپس ڈال دیتے تھے۔ دریا سے گدو تھرمل پاور ہاؤس جو ہے پاور وہ ہے کیا کہتے ہیں، براج ہے وہاں، اس کی پرلی طرف ہے، ادھر سے جاتے ہوئے پرلی طرف ہے، تو وہ ڈال دیتے تھے، لیکن وہ پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا تھا اور اس دیگر مسائل ہوتے تھے، اس پر آگے بحث کریں گے۔ تو یہ پانی جب ہم یوز کرتے ہیں اس کو اوپر ہائٹ سے گراتے ہیں، جب ہائٹ سے گراتے ہیں تو وہ اس سے نیچے سے ایئر دیتے ہیں، تو ایئر کی وجہ سے پانی اسٹیم بن کر یا ہیٹ بن کر اڑ جاتا ہے اور وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میک اپ کا واٹر سے ہم یعنی فریش واٹر کا فیڈ کر کے اس کمی کو دور کرتے ہیں۔ اسٹیم ٹربائنوں میں انلیٹ پر اسٹیم کا کافی ٹمپریچر ہوتا ہے۔ یہ ٹربائن کی آخری اسٹیج میں 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے کچھ زیادہ ٹمپریچر، جبکہ ایٹماسفیئر سے کچھ زیادہ پریشر ہوتا ہے، بشرطے کہ ٹربائن ایگزاسٹ پر ہو۔ اس طریقے سے کافی ہیٹ اور مفید پانی اسٹیم کی صورت میں ضائع ہوتا ہے۔ کنڈنسنگ ٹربائنوں میں کنڈنسیٹ اور ہیٹ سیونگ دونوں کیے جاتے ہیں، دونوں کر لیے جاتے ہیں۔ آخری اسٹیج میں ویکیوم بنانے کی سرفس کنڈنسر استعمال کرتے ہیں۔ سرفس کنڈنسر یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیم ہے یا ٹربائنوں کی اسٹیم، یہ کنڈنسر کی ٹیوبوں سے ٹکراتی ہے اور اس کی سرفس سے ٹکرا کر وہ کنڈنس ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک سائڈ پر جو چیمبر ہوتا ہے اس میں واٹر ویپرز ہوتے ہیں وہ یعنی، اور دوسری سائڈ پر ٹیوبوں میں کولنگ واٹر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈیلٹا ٹی بڑھانے کا ایک طریقہ کار، ان میں پانی بطور کولنگ میڈیم استعمال۔ کولنگ واٹر سرفس کنڈنسر کی ٹیوبوں سے گزرتے ہوئے کافی زیادہ ہیٹ وصول کر کے لے جاتا ہے۔ ویکیوم بنانے کے طریقہ کار پر اسٹیم ٹربائن کے بعد میں بتایا جاتا ہے۔
स्टीम इंजनों, स्टीम टर्बाइनों, गैस टर्बाइनों, डीजल जनरेटरों, हैवी ड्यूटी एयर कंप्रेसर में ऑयल को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलर इस्तेमाल करते हैं। ये सब में ऑयल कूलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये गैस टर्बाइन और ये जो है ना डीजल जनरेटर हो गए, तो ऑयल कूलर को ठंडा करने के लिए वहीं एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा कर लेते हैं। लेकिन स्टीम इंजनों, स्टीम टर्बाइनों में और हैवी ड्यूटी एयर कंप्रेसरों में कूलिंग टावर इस्तेमाल होता है। वहाँ भी कूलिंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है और कूलिंग टावर की लाइनें वहाँ मदद देती हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री में ये सबको ये हेल्प करता है। हैवी ड्यूटी एयर कंप्रेशन के दौरान इंटरमीडिएट स्टेजों में मीडियम प्रेशर की एयर कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर की या हैवी ड्यूटी एयर कंप्रेशन जो कहते हैं वहाँ भी जनरेटरों की वाइंडिंग या जनरेटरों की वाइंडिंग की कूलिंग आम तो एयर या हाइड्रोजन से की जाती है, लेकिन फिर हाइड्रोजन या गेयर खुद गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलर से गुजारा जाता है, जिसके लिए कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक इस किस्म का एक्सचेंजर होता है जिसमें से कूलिंग वाटर गुजर रहा होता है। ये एक्सचेंजर कह लें, रेडिएटर कह लें, कूलिंग वाटर गुजर रहा होता है और ट्यूबों में वो जो है हाइड्रोजन या एयर पास हो रही होती है और वो वहाँ से हीट लेकर आती है और यहाँ ठंडी कर रही है। बॉयलरों में, बड़े बॉयलरों के बेरिंग वगैरह भी इससे ठंडे किए जाते हैं। एयर प्रीहीटर के बेरिंग ख़ासतौर पर क्योंकि जहाँ काफ़ी हीट होती है वो ठंडे किए जाते हैं। इसी तरह से ये जो फीड वाटर पंपों के जो बेरिंग है वो भी ठंडे किए जाते हैं। और बड़ी जो फीड वाटर पंप है उसके लिए ये मोटर की चलती है, उसके लिए आयल का अलग इंतज़ाम होता है। उस आयल को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग वाटर। बॉयलरों में CBD या IBD फ्लैश स्टीम अलग कर लेने के बाद पानी काफ़ी गर्म होता है। जब हम CBD ड्रेन करते हैं और IBD ड्रेन करते हैं तो CBD और IBD अपनी अपनी वैसलों में जाते हैं और CBD जिसको कंटिन्यूस ब्लो डाउन कहते हैं और इंटरमिटेंट ब्लो डाउन कहते हैं जिसको, ये जो है ये वो इन दोनों से काफ़ी हद तक फ्लैश स्टीम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम ड्रेन कर दें सीधा साधा नालियों में तो वो एंड पर वो नहर में चला जाएगा और वहाँ मछलियों की हलाकत का बायस बनेगा। या तो ये है कि हम ड्रेन करें और उसके बाद वो किसी टैंक में कलेक्ट हो और एटमॉस्फेरिक हीट से ठंडा हो जाए, अलग बात है। अदरवाइज़ वो नुकसानदेह है। तो वहाँ भी कई मतलब कूलिंग वाटर की लाइनें लगी होती हैं, वो ऐसा ऐसा उसको ठंडा करके भेजती हैं ताकि नुकसान देना हो। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नज़दीक आ जाए जिसको एम्बिएंट टेम्परेचर, वहाँ ऐसी वैसलों गिर्द कूलिंग वाटर की ट्यूबें वैसलों को ठंडा करने के लिए लगाई जाती हैं ताकि ये गर्म पानी नहर या किसी नाले में वेस्ट करते वक्त खल्के खुदा मछलियों वगैरह के लिए नुकसान का बायस है। बॉयलर प्लांट पर अगर चलते बॉयलर के दौरान किसी एमरजेंसी की सूरत में बॉयलर के साथ डीरेटर भी ड्रेन करते हैं। अगर हम बॉयलरों के साथ कोई ड्रेन कर रहे हैं, फिर इसके अलावा ये होता ही है कि अगर डीरेटर का लेवल हाई हो जाए और ऑपरेटर परवाह ना करे तो लेवल एक लिमिट के बाद, हाई लेवल के बाद उसने ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाना होता है। तो ऐसे डीरेटरों में इंतज़ाम होता है जब वो ड्रेन हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो ऑटोमेटिकली कूलिंग वाटर एक्सचेंजर से गुजरता है और कूलिंग वाटर का कंट्रोल वाल्व भी खुल जाता है तो ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो। ये कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है ये जो है ना एक तो ऑटोमेटिकली ड्रेन के यानी जो वहाँ से आ रहा होता है ओवर फ्लो से या क्या कहते हैं वो हाई लेवल से वो है, या फिर हम खुद ड्रेन करें तो कूलिंग वाटर सर्कुलेट करके गुजारना पड़ता है। याद रखें ऐसे इमरजेंसी ड्रेन के मौके पर ये आगे वो डीरेटर का ड्रेन वाल्व खुलता है, साथ ही लॉजिक के साथ कूलिंग वाटर का वाल्व भी खुल जाता है। ये ऐसी लॉजिक रखी हुई है। फर्टिलाइज़र, ऑयल रिफाइनरी, एसिड, सीमेंट साजी, वो कुछ वैसलें ऐसी होती हैं जिनको ठंडा करने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर सीमेंट इंडस्ट्री में। तो मुख्तलिफ ऐसे इंतज़ाम होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में जहाँ टेम्परेचर डाउन करना होता है। तो जब ये डाउन करना होता है तो वो वहाँ पानी सर्कुलेट किया जाता है और वो पानी सर्कुलेट होकर वो कूलिंग टावर को जा रहा है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में भी कूलिंग वाटर की शेड्यूल ज़रूरत पड़ती है, वो हम उस बात में चेक करेंगे कहाँ से पड़ता है। कूलिंग टावर में इस्तेमाल शुदा पानी को
جو کافی گرم ہو چکا تھا، دوبارہ سے ٹاور سے گزار کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، کافی سارا پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، بقایا پانی کو دوبارہ ایک ریزروائر ٹینک میں اکٹھا کرتے ہیں، نیچے ایک ریزروائر بنی ہوتی کولنگ ٹاور کے، مشینری پھر کولنگ کے لیے دوبارہ پمپ کر دیا جاتا ہے، پمپ تو کر ہی رہا ہوتا ہے، وہ صرف سرکولیٹ کر رہا تھا، پانی کی کمی پیشی میک اپ واٹر سے تازہ فیڈ سے اثر ہے۔ یہ جو ہے نا جتنا آسان کام نظر آتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ ہم بات کرتے ہیں تاریخ کے نقطۂ نظر سے کولنگ ٹاور کیا ہوتا ہے اور کولنگ ٹاور کتنی اقسام ہوتی ہے۔ کولنگ ٹاور ایک ڈیوائس یا پلانٹ ہوتا ہے جو پانی کی ہیٹ ریجیکٹ یا ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ایسا یہ پانی کی پروسیس سے داخل شدہ ہیٹ کو فضا میں تبخیر یعنی ایویپوریشن میں تبدیل کرتا ہے اور پانی کو ویٹ بلب ایئر ٹیمپریچر کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر مکمل کلوز سرکٹ ڈرائی کولنگ ٹاور ہو تو پھر یہ مکمل ایئر کو خشک کر کے ڈرائی بلب ایئر ٹیمپریچر پر یہ سب انجام دیتا ہے۔ یہ مکمل ایئر خشک والا وہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں جس کو اے سی پلانٹ میں وہاں یوز ہوتا ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کولنگ واٹر بنیادی طور پر اسٹیم کنڈنس اور پروڈکٹ کولنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کولنگ واٹر کی تیاری میں ڈرائیونگ فورس یا فینامنا استعمال شدہ ہاٹ واٹر ٹیمپریچر ویٹ بلب ٹیمپریچر یہ ہوتی فضا کا ہوتا ہے، ان کا فرق یہ پر ہے۔ تھینک یو۔ کولنگ ٹاور کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فورس ڈرافٹ، انڈیوس ڈرافٹ اور نیچرل ڈرافٹ۔ ہم تینوں پر تھوڑی تھوڑی بحث کرتے ہیں کہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ فورس ڈرافٹ اس قسم کے کولنگ ٹاور میں ڈرافٹ فین کولنگ ٹاور کے بیس سے کچھ اوپر بیسن سے یعنی تھوڑا سا اوپر جب پانی گر رہا ہوتا ہے، پانی کا اسٹوریج ہوتا ہے، اسے کچھ اوپر اطراف میں لگائے جاتے ہیں اور اوپر سارا علاقہ کولنگ ٹاور سیل کیا جاتا ہے، جو بڑے کولنگ ٹاور کے لیے کئی مرتبہ زیادہ تعداد میں لگانے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ہر فین کو متعلقہ ایئر تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو تقریباً بہت زیادہ تعداد میں لگانے پڑتے ہیں۔ ان کی مرمت کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، یعنی کیونکہ نیچے ہوتے ہیں وہ پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ان کو چیک اپ کے لیے ایک لمبا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جاتا ہے، وہاں سے ان کی چیکنگ ہوتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حجم کے ساتھ پنکھوں پر لوڈ بھی دیگر نسبت کم پڑتا ہے، تو کیونکہ وہ تازہ ہوا لے رہے ہوتے ہیں تو پنکھوں پر لوڈ کم پڑتا ہے، اور یہ موسمی کروجن کا کم شکار ہوتے ہیں، وہ تازہ ہوا لے رہے ہوتے ہیں، کروجن کا بھی کم۔ البتہ کولنگ ٹاور کسی حد تک کمپیکٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ہے اصل خرچہ جو ہمیں کولنگ ٹاور کو کمپیکٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی وہاں سے اور جگہ سے ایئر نہ داخل ہو، صرف یہاں سے داخل ہو تاکہ ہوا صرف پنکھوں سے گزر کر ٹاور کے پانی میں سے گزرے۔ یہ فین انسٹالیشن کے لحاظ سے کئی عملی مسائل کے حامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر انسٹالیشن کے حساب سے کئی عملی مسائل، یعنی وہاں جگہ بنانی پڑتی ہے، وہاں پلیٹ فارم لگانا پڑتا ہے، تو تعداد زیادہ ہوتی ہے تو مینٹیننس اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ تعداد ہونے کے بڑے ٹاور کے لیے فٹ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ فین صرف چھوٹے ٹاور سے محدود ہے۔ چھوٹے جو ٹاور ہیں جو وہاں تک محدود ہیں وہاں آسانی رہتی ہے، وہاں تک کے لیے ہے، تو بڑے ٹاور کے لیے ہم انڈیوسڈ ڈرافٹ کولنگ ٹاور استعمال کرتے ہیں۔ یہ پنکھے عمومی طور پر کولنگ ٹاور کے اوپر ایک بکٹ نما ڈیزائن حصے میں لگائے جاتے ہیں۔ ہم لاسٹ میں کچھ تصویر دکھائیں گے کہ یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑا فین لگایا جاتا ہے تو بہت بڑی بکٹ ٹائپ ایک ہی گول سارا، یعنی جسٹ لائک ڈول کی طرح کا نا ایک ٹاور بنایا جاتا ہے، اس میں بڑا فین لگایا جاتا ہے، تو وہ لگائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ مقبول ہے۔ بڑے کولنگ ٹاور میں یہ لازمان استعمال ہے، ان پنکھوں حجم کے حساب سے زیادہ نامدار ایئر ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر وہ بڑے کولنگ ٹاور دوسرے اور لمبے ہوں، یعنی کئی وہ سیل ہوں، ان کو سیل کہتے ہیں، ہر کولنگ فین کو ایک سیل کہتے ہیں، تو یہ کئی سیل کے ہوں، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ فین ہوتا ہے۔ پنکھوں کی ہاؤسنگ اپنے ساتھ کے حساب سے ربڈ کنسٹرکشن والی ہوتی ہے، یعنی وہ ربڈ قسم کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تاکہ سیگنگ نہ ہو جائے۔
اس کے علاوہ یہ پنکھے موسمی کروجن کا شکار بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے موائسٹ ایئر لینی ہوتی ہے. تو یہ موسمی ایئر کو اس موائسٹ ایئر سے بچنے کے لیے یہ فین کے جو بلیڈ ہیں وہ زیادہ تر اچھی قسم کے پلاسٹک کے تیار کرتے ہیں تاکہ یہ موسمی اثرات کا شکار نہ ہو. یہ لکڑی کے بھی تیار کیے جاتے تھے، پلاسٹک کے بھی، تو یہ کیونکہ موٹے تیار ہوتے ہیں تو یہ مرمت کے لیے کرینوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ اوور ایک لمبی سی کرین لگانی پڑتی ہے اور وہاں سے وہ جھولے اس طریقے سے لٹک کر وہ ٹیکنیشین ان کی مرمت کرتے ہیں. ویسے وہ مرمت وہ ہے جو پنکھوں کی کرنی ہے. تو ادروائز موٹر کی مرمت کے لیے وہ سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں پلیٹ فارموں پر وہ کر سکتے ہیں. ابھی ایسے فین بھی ڈیزائن کیے گئے. ہاں یہ یاد آ گیا، یہ نہیں فین کے ساتھ ہی ہر فین کے لیے اس قسم کی پنکھا اتارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ریلنگ پر وہ پنکھے کو کھینچ کر کرین سے لٹکا سکے نا، وہ نیچے اتارا جا سکے. ابھی ایسے فین بھی ڈیزائن کیا ہے جہاں پانی کے ڈیلٹا ٹی کے سگنل سے پنکھوں بلیڈوں کا اینگل بدل جاتا ہے. ہاں یہ بڑی اہم چیز ہے. بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم اینگل اس کا چینج کر دیں، یعنی وہ زیادہ اس طرح سے اینگل چینج کر دیں کہ زیادہ ہوا کھینچے، تو جب زیادہ ہوا کھینچے گا تو وہ ڈیلٹا ٹی زیادہ ہوگا، لیکن موٹر پر لوڈ تو پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو یہ نا ایک کولنگ ٹاور کی ڈیزائن کر دیا ہے، فرض کیا مطلب 12 ڈگری ڈیلٹا ٹی پیدا کر رہا ہے. تو وہ جو ہے نا آٹومیٹک سگنل لیتے ہیں. اس میں سے ایک ڈیزائن ہے جو یہاں بحث نہیں کی جا سکتی کہ وہ خود بخود وہ اینگل چینج ہو جاتا ہے. آٹومیٹک سگنل جاتا ہے ہائیڈرالکلی اور وہ جو ہے نا وہ اینگل چینج ہو جاتا ہے. تمام تینوں بلیڈوں کا، 3 ہی ہوتے ہیں تو تینوں بلیڈوں کا اینگل چینج ہو جاتا ہے اور وہ اینگل کو پھر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اس سے موٹروں پر لوڈ تو پڑتا ہے لیکن پلانٹ کے بڑے ہوئے لوڈ کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کے ڈیلٹا ٹی سگنل سے ویریبل سپیڈ موٹر کی سپیڈ بھی کم و بیش ہو جاتی ہے. وہ موٹر کی سپیڈ کو بھی کم و بیش کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان فین کی سپیڈ تیز کر دی جاتی ہے. یہ دونوں طریقے ہی رائج ہیں، تو کئی مرتبہ دونوں طریقے ہی بھی اکٹھے یوز کر لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ کولنگ ٹاور میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاور ہاؤس پر لوڈ بہت ہوتا ہے تو وہ ٹربائنوں پر لوڈ بہت ہوتا ہے، تو وہ اس الیکٹریسٹی لوڈ کی وجہ سے یا فرٹیلائزر فیکٹری میں تو وہ مشینری کی لوڈ کی وجہ سے پھر ہمیں یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. اصل چیز کاسٹ کو دکھایا جاتا ہے. یہ اچھا یہ ریفائنریوں میں بھی یوز ہوتے ہیں، ریفائنری میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو بڑے پیٹروکیمیکل کمپلیکس میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم ہی ہوتا ہے. اگلا ہے نیچرل ڈرافٹ کولنگ ٹاور. نیچرل ڈرافٹ کولنگ ٹاور میں کوئی وہ ڈرافٹ فین استعمال نہیں کیا. یہ نیچرل کوئی ایسے کولنگ ٹاور میں کوئی بھی ڈرافٹ فین استعمال نہیں کیا جاتا. یہ کولنگ ٹاور بڑے اور ایٹمی پاور ہاؤسز کے لیے موجود ہے. ان کی اونچائی 200 سے 300 میٹر تک ہوتی ہے. آپ نے اسٹیم کی ٹیکنالوجی میں پڑھا ہوگا، اگر ہم چمنی کی اونچائی زیادہ سے زیادہ اونچی لے جائیں تو نیچرل ڈرافٹ آٹومیٹک کام کرتا ہے. یہ ڈرافٹ کے موضوع پر بحث ہو چکی ہے کہ جتنی وہ چمنی کی اونچائی زیادہ ہوگی اتنی ہی نیچرل ڈرافٹ تیز ہو جائے گی. تو وہ حساب کیا جاتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ خرچہ کر لیں اور چمنی کی یعنی یہ ڈرافٹ کولنگ ٹاور بذات خود بھی چمنی ہے، ایک طرح کی چمنی کی اونچائی زیادہ کر لیں. تو یہ جو ہے نا ہم اب 200 سے 300 میٹر پر اگر ہم اونچے کر لیں گے تو لازمی طور پر وہ جو اسٹرکچر ہے سیمنٹ کا اسٹرکچر اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا. اور نیچے جہاں سے ایئر انگریس ہونی ہے وہ ہمیں داخل کرنی ہے تو وہاں لوڈ بہت بڑھ جائے گا اور وہ زمین کے نیچے کنسٹرکشن کی بنیادوں پر بھی لوڈ بڑھ جائے گا. یہ سب کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو آندھیاں چلتی ہیں یا زلزلے آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ مشکل ہو سکتا ہے. تو خدا نخواستہ زلزلے کی وجہ یہ سب کچھ گر سکتا ہے. تو اس اونچائی بہترین اسٹیٹک ہیڈ دستیاب ہونے، بہترین قدرتی ڈرافٹ دستیاب ہوتی ہے. ان کی ابتدائی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایف ڈی اور آئی ڈی فین کی غیر موجودگی کی وجہ سے بجلی کا اور مرمت کا خرچہ بچ جاتا ہے. انڈیا میں تاراپور پاور ہاؤس میں دنیا کا سب سے اونچا
نیچرل ڈرافٹ کولنگ ٹاور نصب، یہ شاید 300 میٹر تک ہے۔ پانی کے ٹیمپریچر کے کنٹرول کے لیے مینول ڈیمپر استعمال کیا جاتا ہے جو موٹر آپریٹر ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے بڑا یہ نیچرل ڈرافٹ میں یہ ہے کہ جو ایک اور مشکل ہے جس کا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پانی کو بڑی ہائٹ سے اتارنا پڑتا ہے، یعنی پہلے بڑی ہائٹ پر لے جائیں گے تاکہ اس کا ریزیڈنس ٹائم بڑھ جائے۔ جو ریزیڈنس ٹائم تو وہ آگے بحث کریں کیسے بڑھائیں گے، تو وہ وہاں سے جب نیچے گرتا ہے تو پہلے پمپوں پر لوڈ بہت پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو پمپ سرکولیشن کر رہے تھے انہوں نے اوپر تو کو لے جانا ہوتا ہے، وہ ٹاپ کو انہوں نے لے جانا ہوتا ہے۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ وہاں بوسٹر پمپ لگائیں گے، علیحدہ اسپیشل پمپ لگائیں گے جو ٹاپ تک ہائٹ تک لے جائے پانی کو، تو وہ جو ہے نا یعنی وہ دوسرے لفظوں میں وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ وہاں سے جب پانی نیچے گرے گا تو وہ جو ہے نا ہمیں بار ایسے ہول جو ڈیزائن انجینئر ہوتے ہیں انہوں نے کیلکولیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ کیا کتنا خرچہ آئے گا اور کتنا فائدہ آئے گا۔ آگے ہم اگلا سوال ہے عملی طور پر کولنگ ٹاور کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی پاور ہاؤس یا فرٹیلائزر پلانٹ کے قریب سے گزرتے وقت کولنگ ٹاور بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ ٹاور سول انجینئرنگ کا شاہکار ہوتے ہیں اور تعمیر کرتے وقت معیاری کنسٹرکشن کمپنیوں کو ہی کام دیا جاتا ہے۔ عملی طور پر کولنگ ٹاور کے بیسن سے کم ٹیمپریچر کا پانی پلانٹ کی مشینری مثلا سرفس کنڈینسر، آئل اور دیگر کولروں کی ٹیوبوں کو سینٹریفیگل پمپوں کے ذریعے فیڈ کیا جاتا ہے۔ پاور ہاؤسز، فرٹیلائزر ریفائنری میں پلانٹ کی ضرورت کے حساب سے ڈسچارج سکشن لائنیں بہت بڑے ڈایا کی یعنی 5 سے 6 فٹ تک یعنی 72 انچ تک ڈایا کی ہوتی ہیں، جن سے ہیٹ ایکسچینجر کے لیے چھوٹی لائنیں آگے ایکسٹریکٹ کی جائے ایک جال پھیلایا جاتا ہے، یہ وہ بڑی لائنوں کا چھوٹی لائنیں۔ ہیٹ ایکسچینجروں کی ٹیوبوں سے گزرنے کے بعد یہی پانی ریٹرن لائن سے واپسی کے بعد بڑے ڈایا کی ریٹرن لائن کے ذریعے کولنگ ٹاور کو واپس آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو وہ پمپوں کی ڈسچارج لائن ہے اس کا ڈایا تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور وہ جو ریٹرن لائن ہے اس کا ڈایا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ معمولی 1-8 انچ کا فرق ہوتا ہے جو نمایاں نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں کولنگ ٹاور سکشن ڈسچارج چھوٹی بڑی تمام انڈر گراؤنڈ والی ہوتی ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں اور بیرونی طور پر کروجن کے بچاؤ کے لیے ان پر حفاظتی کوٹنگ کی گئی ہے۔ ان لائنوں کے اوپر ایک اسپیشل کوٹنگ کی گئی تھی کہ جو مٹی نمدار مٹی کے اثرات سے یہ کروجن کا شکار نہ ہو۔ مین ریٹرن لائن کو کولنگ ٹاور کو ٹاپ پر بڑے رقبہ 2 بیسنوں کو فیڈ کیا، جب کولنگ ٹاور نزدیک پہنچتی ہیں ان لائنوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور پمپوں کے حساب سے وہ ان کو سکشن اور ڈسچارج یعنی وہ سے ملا دیا گیا تھا، وہ ڈسچارج سے ملا دیا جاتا ہے جہاں ڈسچارج لائن ہوتی ہے، اور جو دوسری لائن ہوتی ہے یہ مختلف اس کے سیکشن کر کے حصے کر کے 1 یا 2 کر کے ان کو اوپر سے واپس سرکل کے لیے ٹاور کو بھیج دیا۔ جہاں پانی ٹاور کے اوپر پانی ایک وہ جہاں پانی گرتا ہے وہاں ایک بیسن سا بنا ہوتا ہے، اوپر ایک بیسن نیچے ہوتا ہے وہاں بھی ایک بنا ہوتا ہے، اور وہ پانی جو ہے نا وہاں جا کر پھیل جاتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے فلوٹ وال لگے ہوتے ہیں کہ ذریعے وہ لیول بن کر وہ اوور فلو ہو کر نیچے کو ڈرین ہوتا ہے۔ پانی پھر پلاسٹک یا لکڑی کی شیٹوں سے وہ ایسی مختلف منزلوں سے 8 یا 10 یا زیادہ کی صورت میں ایسا انتظام کیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے سے گرتے نیچے آتا ہے، پانی کچھ دیر رک کر نیچے فلو کرتا ہے، یکدم پانی کو نیچے نہیں گرا دیا جاتا۔ ٹاور میں ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ فورس انڈیوس پنکھوں کی مدد سے ٹاور کے اطراف سے عام ہوا نیچے گرتے پانی سے گزرتے ہوئے ٹاپ سے فضا میں خارج ہو جاتی ہے، یعنی ہوا تمام پانی کے اندر سے ہو، چاہے وہ لوز ڈراؤٹ فین لگے یا ایف ڈی فین لگے، ایسا کرتے ہوئے کثیر ہیٹ تبخیر اور ویپوریشن کی فضا میں دے جاتی ہے۔ یوں پانی کا ٹیمپریچر 10 to 12 ڈگری کم ہو جاتا ہے۔ ڈیلٹا ٹی ایچ عام طور پر پانی کا ٹیمپریچر 47 تک پہنچ جاتا ہے، جو اس میں 12 ڈگری یا 15 ڈگری اور کمی ہوگی، لیکن پھر اسے کولنگ ٹاور سے گزار کر 34 یا 36 ڈگری لائے۔ کولنگ کا تعلق کنڈینسروں پر لوڈ کولنگ کیوں ہوتی؟ اس کا کنڈینسروں پر لوڈ کتنا ہے، لوڈ زیادہ ہوگا تو پانی زیادہ گرم ہوگا۔ موسم کی نوعیت کولنگ ٹاور کی ورکنگ موسم سے بڑی ریلیٹڈ ہے اور کولنگ ٹاور ڈیزائن وغیرہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر موسم خشک ہے تو کولنگ ٹاور زیادہ اچھا کام کرے گا،
اگر موسم ابرآلود ہے اور موسم میں نمی زیادہ ہے تو کولنگ ٹاور کا کام کارکردگی گر جائے گی۔ یہ موسم سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آندھی وغیرہ سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ کم ٹمپریچر کا پانی کولنگ ٹاور کے بیسن پر بنے ہوئے بیس پر بنے ایک بیسن میں اکٹھا ہوتا ہے۔ ایک بڑا سا نیچے ایک تالاب ہوتا ہے، اس میں اکٹھا ہوتا ہے۔ تالاب کولنگ ٹاور کے نیچے بنایا گیا ہے جسے پمپ سیکشن کرتے رہتے ہیں اور پلانٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں۔ ہائی فیڈ کولنگ ٹاور، ابھی بڑے کولنگ ٹاور میں فورس ڈراٹ فین پنکھوں کا رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ بڑے کولنگ ٹاور عام طور پر فرٹیلائزرز آئل ریفائنریوں میں لگائے جاتے ہیں۔ کولنگ ٹاور کے ٹاپ پر ایک سیدھ میں 10 to 12 ID فین لگائے جاتے ہیں۔ یہ آگے ہم تصویر دکھائیں گے سیکنڈ لیکچر میں۔ ان پنکھوں کا گول گھیرے کا ڈایا میٹروں میں ہوتا ہے اور ان کی تنصیب کے گرد کئی میٹر اونچی گول دیوار ہوتی ہے، جبکہ درمیان میں سکشن کے لیے کھلا گول راستہ ہوتا ہے۔ سکشن دائرے کی درمیان میں ایک ڈایا کی صورت میں پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے۔ اس پر موٹر اور فین کی انسٹالیشن ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم جس کے گرد گارڈ ریلنگ ہوتی ہے آپریٹروں اور ٹیکنیشین کے لیے راستہ بھی مہیا کرتا ہے۔ اس قسم کا کولنگ ٹاور لمبائی کے رخ تعمیر کیا جاتا ہے۔ نیچے اونچائی تو ہوتی ہے لیکن اور یہ اطراف سے نیچے سے مختلف منزلیں ہوا کی سیکشن لیتا ہے۔ پانی کے گرنے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ٹاپ بیسن دو حصوں دائیں اور بائیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان دو بیسنوں میں کافی ہی زیادہ تعداد میں درمیانی حصے پر فلوٹ مال لگے ہوتے ہیں جو ببل کیپ سے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ببل کیپ یہ ایک قسم کے یہ وہ جو ہے نا یہ ببل کیپ سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ببل کیپ یہ اگر کسی نے وہ دیکھا ہو آئل ریفائنری میں جو ڈسٹیلیشن ٹاور ہوتا ہے، ڈسٹیلیشن ٹاوروں میں یہ ببل کیپ ہوتے ہیں۔ ببل کیپ میں ایک لیول بنتا ہے، لیول کا بننے کے بعد وہ پھر اوور فلو ہوتا ہے۔ پانی ایک چھوٹا سا لیول بناتا ہے اوپر والے سے اور فلوٹ وال سے پانی اوور فلو کر نیچے کو رخ کرتا ہے۔ اس سے ریزیڈنس ٹائم بڑھ جاتا ہے، یعنی پانی ریزیڈنس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پانی اوپر سے پانی کا ایک جو وہ یونٹ والیوم جو گرتے ہوئے نیچے تک آتا ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے، یہ ریزیڈنس ٹائم، اور وہیں سے نیچے گرتا رہتا ہے۔ درمیان میں آپریٹر دیگر عملہ کی انسپیکشن کے مختلف منزلوں پر لمبے راستے بنائے جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک راستہ بنا ہوتا ہے جہاں پانی دونوں اطراف میں گر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان کے آنے جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کولنگ ٹاور میں اوپر اور درمیان میں اندر تک جہاں آنے جانے کے لیے کم چوڑائی کے اطراف میں سٹیئرز لگائی جاتی ہیں۔ سائڈوں پر سٹیئرز ہوتی ہیں تاکہ آپریٹر ٹاپ تک جا سکے، جس سے آپریشنل اور دیگر عملہ بآسانی آ جا سکتا ہے۔ پانی اوپر سے گرتے وقت نیچے کے مین بیسنوں تک پہنچنے کے لیے 10 سے 12 منٹ عام طور پر، کئی ٹاورز میں یہ وقت 20 منٹ تک بھی ہو سکتا لیتا ہے۔ مین بیسن پمپوں سیکشن مہیا کی جاتی ہے۔ یہ پمپ عام طور 4 سے 5 ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ سٹیم ڈریون بھی ہوتا ہے جو پانی سرکولیٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ پوری فیکٹری کی کارکردگی کا دارمدار کولنگ ٹاور پر ہوتا ہے، اس لیے کولنگ ٹاور میں بیسن پر لو لیول اور ہائی لیول الارم بھی لگائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی شٹ ڈاؤن سسٹم بھی لگایا جاتا ہے۔ شٹ ڈاؤن سے دیگر سارا پلانٹ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا شٹ ڈاؤن شدید لیکیج یا میک اپ فیڈ کے فیل ہو جانے کی وجہ سے صورت میں ہوتا ہے۔ میڈیم فیڈ کولنگ ٹاور یہ جو ہے نا پاور ہاؤسز میں استعمال ہوتا ہے۔ پاور ہاؤسز میں فرٹیلائزر آئل ریفائنری میں نسبت کم کولنگ ٹاور کے واٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرٹیلائزر آئل ریفائنری میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آئل ریفائنری کے علاوہ جو پیٹروکیمیکل پلانٹ ہے وہاں بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں یہ پاور ہاؤس میں وہاں یہ بالکل گول ان کی سلنڈریکل شیپ میں شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ ان کو ہائپربولٹ CW ٹاور کولنگ ٹاور کہتے ہیں۔ یہ زیادہ کوئلے کے پاور ہاؤسز اور نیوکلیر پاور ہاؤسز کا استعمال ہے۔ یہ 100 سے 200 میٹر اونچائی اور ڈایا بالترتیب کے ہو سکتے ہیں، یعنی 200 میٹر اونچائی اور 100 میٹر ڈایا، یہ والا ڈایا۔ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹاور کا ڈیزائن ہے۔ یہ میں تھوڑی سی یہاں ہی بحث کر لیں، یہ مین واٹر کا بیسن ہے۔ یہاں سے کسی سائڈ پر یہ نیچے سے یعنی بالکل نیچے سے تھوڑا اونچے وہ پمپوں کی سیکشن لی جائے گی۔ جب پمپوں کی سیکشن لی جائے گی تو یہ
ایک خالیص ہے جہاں سے ایئرنگ داخل ہوتی ہے. تو یہ ایک راڈ ہے. یہاں یہ اس طرح راڈ بنائے گئے ہیں لیکن ایکچوئل یہ نہیں ہے. یہ یہاں پھر کراس بھی ہوتے ہیں, اس طرح سے کراس بھی ہوتے ہیں اور وہ کراس ہوتے ہیں, اور یہ سارا وزن یہ ان راڈس پر آنا آتا ہے. کولنگ ٹاور اسٹرکچر کا سارا وزن ان راڈس پر آنا آتا ہے. اسی وجہ سے یہ بڑے مضبوط بنائے جاتے ہیں اور ان کا معیار بڑا. پھر یہ سیمنٹڈ ہے, یہاں سے پھیل گیا تو پھیل گیا, یہاں وہ آئی ڈی فین لگا دیا. اب یہ ڈیزائننگ کے حساب سے تو جو پانی یہاں سے سیکشن ہو رہا ہے, ڈسچارج جو پانی ریٹرن آ رہا ہے, ریٹرن واٹر یہاں سے داخل ہوگا. یہ یہاں وہ سارا اسٹرکچر لگا ہوگا, یہاں سے آتا ٹکراتا یہ بیس بن جائے. جب کہ یہاں سے ایئر داخل ہوگی, ایئر داخل ہو کر یہ جو ہے نا اس کو ہوا میں چلی جائے گی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ایک سیڑھی لگائی جائے گی. یہ سیڑھی جو ہے نا وہ حساب سے لگائی جاتی ہے کہ آپ نے اگر کافی زیادہ آنا جانا ہے تو اسٹیئر لگا دیتے ہیں, اگر وہ کبھی کبھار آنا تو منکی لیڈر لگا دیتے ہیں. تو ویسے زیادہ تر اسٹیئر لگا دیتے ہیں. تو یہ کولنگ ٹاور کیونکہ عملہ نے کچھ سامان بھی لے جانا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں ایک یہ سرے پر یا ادھر ایک وہ عجیب سی کرین سی لگا دیتے ہیں. جب فین کا کوئی حصہ اوپر چڑھ کر اٹھو تو وہ یہاں سے وہ کرین کے حصہ اس طرح سے انتظام کیا گیا تھا. یہاں سے ادھر اس کے ادھر راڈ لگائے گئے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ریلنگ پر چلتی ہے ایک کرین سے اس کو موٹر کو اٹھایا جاتا ہے. اگر فین کو نکالنا ہے تو فین کے لیے عملہ پہلے نیچے جاتا ہے, فین کے وہ جو ہے نا بلیڈ کے پروں کو کھولتا ہے, تو ایک ایک پر کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اٹھانے کے بعد اور وہ جو ہے نا کرین جو ہے نا اس طرح سے نیچے لاتی ہے. یہ کیونکہ یہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ عام اوور ہیڈ کرین کام کم کر سکتی ہے, اس کے لیے وہ ٹاور کرین ہی یوز کی جاتی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا نا آپ کو بتانے کے ڈیزائن بنایا, اس میں مزید نہیں کیا کیونکہ ہاتھ سے ڈرائنگ بنانی ہوتی اتنا کچھ بن نہیں سکتا. اس وجہ سے کارکردگی کافی بہتر رہتی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ کولنگ ٹاور ایک یا زیادہ میں بنائے جاتے ہیں پاور ہاؤس میں, وہ جو ہے نا وہ کارکردگی پہ, لیکن کنسٹرکشن بہت مہنگی ہوتی ہے ان کی. اوپر والے حصے کا سارا وزن موٹے موٹے راڈ پر ہوتا ہے, تو کافی قریب لگائے جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ زگ زیگ بھی لگائے جاتے ہیں. دیگر ورکنگ اور ایکسیس تقریباً ایک جیسی. اب ہمارا سوال ہے چھوٹے جو ہے نا کولنگ ٹاور کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں کیا بنیادی ہے. چھوٹے کولنگ ٹاور عام طور پر ہواک, ہیٹنگ, وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ, یہ جو ایئر ہینڈلنگ پلانٹ ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشننگ اس کا پورا لفظ یہی ہوتا ہے. یہ ہیٹنگ بھی مہیا کرتے ہیں, وینٹیلیشن بھی کرتے ہیں, ایئر کنڈیشننگ بھی کرتے ہیں. پلانٹ کچھ شوگر ملوں میں لگائے جاتے ہیں, ٹیکسٹائل ملوں میں, ایسے ہی چھوٹے یونٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. ہواک پلانٹ کے کولنگ ٹاور عام طور پر پلانٹ کی چھت پر ہی نصب کرتے ہیں. پلانٹ کی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کی چھت پر ہی نصب کر دی جاتی ہے. اس سے یہ ایزی رہتا ہے. جو زیادہ ایف ڈی فین ڈیزائن کے ہوتے ہیں, لیکن آئی ڈی فین والے بھی ہو سکتے ہیں. مطلب وزن میں کمی کرنے کے لیے اور کوریجن مسائل سے بچنے کے لیے ٹاور فائبر گلاس یا پلاسٹک کے بھی بنائے جاتے ہیں. اچھی قسم کے فائبر گلاس سے یہ بنا لیے جاتے ہیں. کنکریٹ ٹاور کا وزن کا بھی رواج ہوتا ہے. کنکریٹ ٹاور بھی بنا لیے جاتے ہیں, لیکن کنکریٹ کا وزن بڑھ جاتا ہے. دیگر کولنگ ٹاور میں بھی ڈیزائن کا کافی آتا ہے فرق ہے, کہیں لکڑی کا بھی استعمال ہے. یہ کولنگ ٹاور ہے اصل, یہ ہے ہم تو باتیں کر رہے ہیں, یہ اصل بات آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم وہ پلانٹ پر جائیں گے. تو یہ میں بار بار کہوں, پاور ہاؤس پر آپ کا وزٹ کرنا ضروری ہے. اب وہ آگے آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ پاور ہاؤس والے اجازت دیتے ہیں. اچھا, یہ آگے ہمارا ونس تھرو کولنگ ٹاور واٹر سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ پرانا طریقہ بڑے پاور ہاؤس سے یا فیکٹری کولنگ واٹر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نزدیکی دریا, نہر, جھیل یا سمندر سے کولنگ واٹر پانی پمپوں کے ذریعے سکشن کیا ہے. مقصد کے لیے پانی مختلف اسٹینوں سے گزار کر ایک بیسن میں اکٹھا کیا جاتا ہے. یا پانی کے گارے وغیرہ کو سیٹل کرنے کا انتظام ہوتا ہے, اور وہاں سے فلڈڈ سیکشنز, یعنی وہ اس کی اوور ہیڈ جتنا وہ ہوتا ہے وہ سیکشن مل جاتی ہے اس کو, پمپوں کو مسلسل کنڈینسر, کولر وغیرہ کو مہیا کیا جاتا ہے. یعنی فلڈڈ سیکشن سے یہ وہ پمپوں اس کو ریٹرن واٹر کو دوبارہ سے مین سیکشن سورس میں ٹرین کر دیا.
وہ مین وہ دریا نہر وغیرہ میں سے، تو اس کے لیے کولنگ ٹاور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور وہ پھر پانی ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹیمپریچر وہی یوز ہے، لیکن پانی پھر بہت چاہیے ہوتا ہے چونکہ ریٹرن واٹر کافی گرم ہوتا ہے، اس لیے ڈرین پوائنٹ کے علاوہ علاقہ میں یہ آبی مخلوق کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ بچت کے نقطہ نظر سے تو یہ بہتر سسٹم ہے، لیکن یہ آبی ایکو سسٹم کی شدید خرابی بلکہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پانی یا شدید گاپ گارا کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کولنگ اکوپمنٹ کو بلاک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سمندری پانی کی صورت میں شدید کروجن کا باعث بنتا ہے، صرف ان جھیلوں یا دریاؤں کا پانی موجود پہاڑی برف سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ اگر پانی برف والا ہو تو وہ صاف ہوتا ہے، وہ زیادہ موزوں ہوتا ہے، اور ایسی اگر جھیل ہو وہ موجود ہے۔ پہاڑی علاقے میں اگر لگایا جائے یہ سسٹم کام کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں کئی فیکٹریاں ایسی ہیں کہ وہ ادارے اگر جو ایسا پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ریٹرن واٹر ہے وہ ایک اپنی ان کی ایک جھیل ہوتی بنی ہوئی، اس میں بھیجتے ہیں اور وہاں ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ڈاؤن ہونے کے بعد پھیلنے کے بعد وہ کچھ پانی اڑ جاتا ہے، تو وہ باقی پانی اسی جھیل میں ڈرین کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بچت کے نقطہ نظر سے ہے۔ اس پہاڑی علاقوں میں جہاں یہ یوز ہو سکتے ہیں، وہ کئی ملکوں میں ایسے یوز ہو بھی رہے ہیں۔ اچھا، موجودہ کولنگ ٹاور کے سسٹم کو ٹیکنیکلی کیا جائے گا، یہ کلوز لوپ ہے یا ویٹ سرکولیٹنگ ہے یا کلوز لوپ سسٹم۔ تمام اقسام کے کولنگ ٹاور اسی زمرے میں آتے ہیں، ان کی کاسٹ ونس تھرو سسٹم سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن پانی کی کھپت کم ہوتی ہے۔ پانی ایک قیمتی چیز ہے، اس کو ہمیں پھر وہ تھوڑا سا بچت کرنی پڑتی ہے۔ ڈرائی کولنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سسٹم میں پانی کی بجائے کولنگ ایئر کولنگ مقصد کے لیے استعمال ہے۔ یہ مہنگا ہے، یہ ایئر یا تو تازہ استعمال کی جاتی ہے یا پھر کسی چلر وغیرہ ٹھنڈی ہو کر آ جاتی ہے۔ یہ سسٹم کافی مہنگا ہوتا ہے۔ پاور ہاؤس میں صرف چھوٹے جنریٹروں کو ہوا سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ چھوٹے ایک یا زیادہ فینس تازہ ہوا سکشن کے آؤٹ لیٹس ہوا کو فضا میں خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا سسٹم میں کہیں کہیں کولنگ کے لیے سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کولنگ واٹر صرف ایئر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ہم صرف ایئر کو سرکولیٹ کرتے ہیں، کولنگ واٹر الگ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ یہ جنریٹروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ ہم پہلے بھی اس پر بحث کر چکے ہیں۔ آگے آ رہا ہے سپرے کولنگ واٹر پمپ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے۔ پاور ہاؤس کے ابتدائی دور میں کولنگ پونڈ تیار کیے بنائی گئی۔ پہلے کولنگ ٹاور میں کولنگ پونڈ تالاب بنائے گئے، یا پانی اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے کردید کرتی ہے، پریشانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑے رقبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً 1000 میگا واٹ کا اگر پاور ہاؤس ہے، اسٹیم پاور ہاؤس، اس کے 2000 ایکڑ بڑا تالاب درکار ہے۔ 2000 ایکڑ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا، یعنی 3.2 رقبہ، جبکہ صرف 55% ہیٹ یہ علیحدہ ہو پاتی ہے، جبکہ موجودہ در کولنگ ٹاور میں 80% ہیٹ علیحدہ ہو پاتی ہے۔ یعنی وہ پونڈ میں آتا ہے تو پونڈ میں پھیل جاتا ہے، وہاں سے دوبارہ سیکشن لی جاتی ہے۔ تو یہ پہلے بنائے گئے، لیکن جیسے جیسے پاور کا لوڈ بڑھا تو یہ بیکار ہو گئے۔ یہ وہ سسٹم پونڈ سسٹم، یہ بھی ایک پرانا کولنگ سسٹم ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے لیکن کم ڈیلٹا پی چند ڈگری سی پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے بڑے پونڈ تالاب کو پانی سے بھرا جاتا ہے، جس کی ایک مناسب دیوار ہوتی ہے۔ ایکسچینجروں کے لیے اس تالاب سے سیکشن لی جاتی ہے، جبکہ ہیڈر سے ریٹرن واٹر تالاب کے اوپری سطح کچھ اوپر کئی بڑے پائپوں کو بھیجا جاتا ہے، جن کے اوپری کتاب میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔ سوراخ ہوتے ہیں وہ سوراخوں سے پانی سپرے، ان سوراخوں سے پانی فواروں کی صورت میں ہوا میں سپرے ہوتا ہے۔ وہ وہیں انہیں پونڈس پر فواروں کی صورت میں پانی ہوا کے مزے سے پانی کسی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ نیم گرم پانی ہوا تبخیر ہو جاتا ہے، اس کمی کو میک اپ واٹر سے پورا کیا، اس کے لیے تالاب کے لیول کو معیار بنائی۔ اس سسٹم کی کچھ حدود ہوتی ہے، یہ بھی اتنی ڈیلٹا ٹی تو پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ وہ فوارے لگے ہوتے ہیں، فواروں سے پانی چھڑکتا ہے۔ یہ سسٹم بہت چھوٹے پاور ہاؤسز 3 میگا واٹ تک کے لیے موزوں ہوتا ہے، البتہ یہ سسٹم سستا ہوتا ہے۔ پاور پلانٹ بما ایکسچینجر کچھ اونچائی پر ہونا ضروری ہے، یعنی پاور پلانٹ کچھ اونچائی پر ہونا ضروری ہے تاکہ تالاب میں پانی بآسانی کچھ بلندی تک سپری ہو سکے، ادروائز تو سپرے نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ جو ہے نا پانی ڈسچارج اوپر سے نہ آ رہا ہو، ریٹرن کیمیکل کی ڈوزنگ کا مناسب اس میں انتظام نہیں ہوتا، البتہ الجی ختم کرنے کی کچھ کلورین کی ڈوزنگ کی جاتی ہے، صرف مناسب بلو ڈاؤن سے گزارا کر لیا جاتا ہے۔ پانی کا تالاب کچھ بڑا بنانا پڑتا ہے، جس کے لیے زیادہ جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو کچھ بحث تھی، یہ لیکچر ہمارا یہ ختم ہوا، تو ابھی مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔